ایسا کرتے ہیں ظہر کی نماز پڑھتے ہیں, اس کے بعد جائیں گے, پیپر اگر شروع ہو گیا ہوا تب بھی کیا ہے, وہ مجھے اندر جانے دے گا؟ کہتے نہیں جی رولز کے خلاف ہے, ہمیں 2 بجے ہی وہاں پہنچنا ہوتا ہے. میں نے کہا اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے سجدوں میں شک. ہم دوائی لے رہے ہوتے ہیں نا, ڈاکٹر سے پتہ کیا پوچھتے ہیں, کیا اس دوائی سے آرام آ جائے گا؟ ڈاکٹر پہ شک. صحیح ہوگی. ہم سے کبھی کوئی بھی چیز کر رہے ہوتے ہیں, اس کو کیا کر رہے ہوتے ہیں کہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ یار سر نے کی ہوگی, کر سکتے ہوں گے, نہیں کرتے ہوں گے, مے بی ناٹ. یہ جو شک ہے نا, یہ ہمیں علم حاصل نہیں کرنے دیتا. صحیح ہے, وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے, جو کہ 1000 سجدوں سے دلاتا ہے انسان کو نجات. نہیں, آپ نماز پڑھنے سے پہلے لگا لینا فلٹر سارے, اس کے بعد ایمان بنا ہے, اس کے بعد نماز تو نماز بنے نا, نماز ٹکریں تو نہ رہ جائے نا. لیکچر لینے جاتا ہے انسان کسی بھی جگہ پر, سیکھنے جاتا ہے, آپ ہی کا جملہ ہے, سیکھنے آتے ہیں ہم, صحیح ہے, عارف کوٹڈ اینڈ آئی ڈی کوٹڈ. تو اس کے لیے پھر انسان اس چیز کو ایڈاپٹ کرے, شک کہے گا. صحیح ہوگی. یہ جو شک ہوتا ہے یہ ہمیں وہ علم حاصل نہیں کرنے دیتے, کسی بھی قسم کا کر لیں, کسی بھی قسم کا کر لیں. میں نے بتایا کہ ڈاکٹر کی دوائی آپ پر اثر اس وجہ سے نہیں کرتی, ڈاکٹر پہ شک. نمازیں آپ کی اس طرح سے جاندار نہیں ہیں, ایون ہماری بھی نہیں ہوں گی. کیا ہوا؟ نمازوں پہ شک. صحیح ہوگی. ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے, کوستے رہتے ہیں سب کسی کو, کیوں؟ معاملات پہ شک. تو یہ ایک چیز جو ہے ایک بہت بڑا المیہ ہے جو کہ ہمیں آگے نہیں چلنے دیتا. ایک چیز پوائنٹ ہو گئی. ہاں کریں. کسی نے کوئی کام کہا تو ہم اس کو خود ڈیسائیڈ کر رہے ہوتے ہیں کہ یار اس کو ایسے ہونا چاہیے یا ویسے ہونا چاہیے, یا اس طریقے سے یہ کام ہوگا, یوں ہو جائے گا, اس کا رزلٹ آئے گا, یہ آئے گا. تو ہم نے یہ شک کیا میں تو ابھی تک یہ کلیئر, یہ دوبارہ بولیں. فار ایگزامپل میں نے ایک کام کرنا تھا, میں وہ کام کرنے جا رہا تھا. اب میں سوچ رہا ہوں اس سے پہلے کہ یار میں اس لڑکے کو جا کے ایسے کہتا ہوں کہ یوں کام کر لیتے, اب اس سے پہلے وہ سوچنا شک کیا نہیں, وہ تو ہوم ورک کہلائے گا. نماز پڑھنے سے پہلے سارے جو کام ہے وہ کر لیں نماز سے متعلق, تو وہ شک تھوڑی ہے. لیکن جب نماز پڑھ دی پھر یہ کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہم لیکچر میں آنے سے پہلے سوچ کے ہیں, ہوم ورک کر لیں, آنے کے بعد پھر نہ سوچیں, آنے کے بعد پھر اس پہ عمل کریں. عمل کرنے سے پہلے پھر شک, پھر وہ شک آپ سے عمل ہی نہیں ہونے دیتا. صحیح ہوگی نا. اچھا, وہ پوائنٹ ہمارا کلیئر ہو گیا. دوسرا ایک پوائنٹ آج ہمارے پاس اسی طرح کسی سیشن سے سمجھ میں آیا, تو وہ میں نے یہاں پر بولنا اچھا لگا مجھے, کہ کوئی بھی شخص جو ہوتا ہے, جیسے میں ہوں, جیسے آپ سارے لوگ ہو, ایک دوسرے سے باتیں کرتے ہو. اب کسی کی بھی بات کو جب سنا جاتا ہے تو اسے ہولی سٹیٹس نہیں دیا جاتا. یہ نہیں کہا جاتا کہ یار یہ وہی ہے, ایز اٹ از ایسا ہی ہوگا. آپ اس کو پرکھنے کے لیے پیمانے بناتے ہو. صحیح ہوگی. یہی تو شک ہے سر, یہی تو میں اتنی دیر سے کر رہا تھا, یہی تو شک ہے. نہیں, یہ شک نہیں ہے. شک یہ ہے کہ آپ نے وہ پیمانہ لگا دیا, اس کے بعد اپلائی کرو نا. اگر وہ چیز اپلائی نہیں ہو رہی تو وہ شک ہے. صحیح ہوگی نا اس کے لیے. اب کیا ہے کہ کچھ سادہ سے فلٹر میں نے بنائے. سب سے پہلے تو یہ ہے کہ کسی کی بھی بات کو چیک کرنا تو چیک کریں اس میں علم کتنا ہے. صحیح ہوگی نا, علم والی بات کتنی ہے اس کی. دوسرا, اس کے اندر دیکھیں کہ اگزامپل جو ہیں وہ ریلیونٹ ہیں یا نہیں ہیں. تیسرا, اکثر ہم اور آپ جب بول رہے ہوتے ہیں, اگر کمیونیکیشن کا کوئی سٹینڈرڈ نہیں ہوتا تو کیا ہوتا ہے کہ ہم اپنی خواہش بول رہے ہوتے ہیں. ضروری نہیں ہے وہ چیز ویسی ہو. صحیح ہوگی. ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ خواہش کے زمرے میں لا رہے ہوتے ہیں. صحیح. جیسے فار ایگزامپل, جیسے بچے ہیں آپ لوگوں کے, آپ بولیں جی یار میری بچی ڈاکٹر ہی بنے گی, یہ آپ کی خواہش ہے. ہو سکتا ہے اس کا ٹیلنٹ ڈاکٹر ریلیٹڈ نہ ہو, انجینئرنگ ریلیٹڈ ہو, ایکس وائی زی کچھ بھی ہو, تو وہ علم نہیں ہے آپ کا, وہ آپ کی خواہش ہے. صحیح. جیسے کسی کے بارے میں بولیا سر صغیر تو ہوں گے ہی غلط, آپ نے کیا کیا, آپ نے نہ اس میں کوئی مثال دی, نہ کوئی علم کی بات بولی اس کے اندر. آپ نے کیا کیا, آپ نے اپنی خواہش بول دی, کسی کی وجہ سے میں آپ کو اچھا نہیں لگتا ہوں گا,
صحیح ہو گئی. تو دیٹس وائی آپ نے کیا کیا, اپنی خواہش بول دی. تو ایک چیز ہوتی ہے ہر چیز میں چیک کریں کہ علم وہ آپ کے کام کی چیز ہے, اسے نوٹ کر لیں. کسی بھی جگہ گفتگو ہو رہی ہو, چاہے ٹی وی پر ہو رہی ہو, ٹاک شوز میں علم ہوتا ہی نہیں, اس وجہ سے میں سنتا ہی نہیں ہوں ٹاک شوز, کچرا ہے. صحیح ہے. پہلی چیز علم, دوسری چیز ریلیونٹ ایگزامپل 5 اسٹار. 5 اسٹارز وہ ہوتی ہیں جو کہ وہ بولے یار دیکھو اٹلی میں جو چینج آیا تھا وہ ایسے آیا تھا, تاریخ میں ہے, ہم پڑھیں گے اس کو, خیر ایسے ہی چینج آیا تھا. اس کے لیے اگر وہ 5 اسٹار کے قابل ہے, جیسے دیکھیں آپ یقین کیجئے گا, میں معذرت کے ساتھ جو مثالیں دے رہا ہوں بالکل میرے, سر وہ تو بہت دیندار انسان ہے نا. میں نے کہا کیسے؟ ارے ٹخنے سے اوپر شلوار رکھتا ہے. میں نے کہا وہ نمازیں نہیں پڑھتا. نمازیں نہیں پڑھتا تو کیا ہوا, ٹخنے سے اوپر. سر وہ لڑکی اب تو بہت دینی ہو گئی نا, کیسے اسکارف لیتی ہے نا. ارے بھائی یہ 5 اسٹار تو نہیں بھائی, آپ اس کو 1 اسٹار کر دو, چلو 5 اسٹار تو نہیں ہے نا یہ. اب آپ کی مثال اگر اس اسٹینڈرڈ پر ہے تو پھر صحیح ہے, 5 اسٹار ہے. صحیح ہے. پہلی بات بولی علم, دوسری اگزامپل, تیسری کہ خواہش جو ہے اس کو نکال دینا ہے آپ نے. چوتھی چیز اس کے اندر یہ ہے کہ پھر وہ چیز کچرا ہے. بقیہ گفتگو جو ہے وہ کچرا. اس کی مثال دیتا ہوں, آپ بھی وہ ہے دیکھنے والی نگاہیں ہیں ساروں کی. تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ بازار سے آپ لوگ لے کر آتے ہو, پالک لے کر آتے ہو, صحیح ہوگی نا. اب سب سے پہلا سٹیپ پالک کا کیا ہوتا ہے, اس میں سے صاف صاف پتے علیحدہ کرتے ہیں, صحیح ہوگی. اس لیے گھر پہ ہمارے ہوتے ہیں, ہماری ایک ہی بہن ہے تو ہم مل کے ہی پالک کاٹ لیتے ہیں نا, تو ہم بھی ساتھ ہی ہوتے ہیں. اب کیا ہوتا تھا کہ اگر کسی ایسی جگہ سے پالک آ گئی ہے جو کہ صحیح نہیں ہے تو اتنا کچرا نکلتا تھا. صحیح ہو گئی. اب دیکھو مثال میری بالکل سمجھ میں آ جائے گی آپ کو, اس میں علم کم, مثالیں تھوڑی سی زیادہ کچرا. اگر ہماری مثال ایسی ہے کہ اس میں علم کم ہے کچرا زیادہ ہے تو وہ اس پالک کی طرح ہو گئی جس میں کچرا ہی کچرا نہیں. پھر اسی کے متبادل میرا ایک کلائنٹ ہے, وہ پالک لا کے دیتا ہے گاؤں سے میرے کو, ابھی کل پرسوں وہ لے کر آئے تو باقاعدہ اسی کے بعد میں نے مثال لکھی ہے. گھر والوں نے مجھے دکھایا ایک پتا انہوں نے اس میں سے نکال, صرف ایک پتا, 4 کلو کے اس میں سے ایک پتا. اور پتہ کیا کہہ رہے تھے, یہ زبردستی نکالا, کچھ کچرا ہی نہیں نکل رہا تھا. یہ ہے علم کی بڑی مثال. اس کے اندر کیا ہوں گی, علم والی باتیں ہوں گی, اس کے اندر ریلیونٹ کیا ہوں گی, مثالیں ہوں گی. اس کے اندر خواہش ہوگی تو شاید علم والی ہو, کچرا ہوگا ہی نہیں. صحیح ہوگی. یہ 2 مثالیں لے کر آیا آپ لوگوں کے لیے. اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں ان دونوں کے لیکچر کی طرف 5 منٹ کا. اب اس میں نے جو ریٹنگ کے پوائنٹ رکھے ہیں وہ میں آپ سب کو بتاؤں گا, آپ لوگ بھی اسی طرح فالو کیجئے گا. یہ پریزنٹیشن دیں گے, اس میں ٹائم باؤنڈ ہیں یہ لوگ, تو لہٰذا 5 منٹ سے زیادہ جہاں ٹائم ہوگا وہاں سے نیگیٹو مارکنگ شروع ہو جائے گی. صحیح ہے. چوائس آف ورڈز دیکھے جائیں گے آپ کے, وہ سٹینڈرڈ کیا ہے. صحیح ہوگی. آپ کی باڈی لینگویج دیکھی جائے گی کہ کس باڈی لینگویج کے ساتھ آپ لیکچر دے رہے ہیں. آپ کے ریفرنسز دیکھے جائیں گے, جب باتیں کرتے ہوئے آپ جو ریفرنسز دے رہے ہیں 5 اسٹار ہیں یا نہیں ہیں. اگر آڈینس آپ کو کوئی بھی رسپانس دے رہے ہوں گے تو دیکھا جائے گا آپ اس کا رسپانس کیا دیتے ہو. آپ پریکٹیکل ایگزامپل ان کو کوٹ کر پاتے ہو یا نہیں. صحیح ہے. تو یہ 3 باتیں ہیں. تو میرا خیال سے ذیشان کی باڈی لینگویج مجھے کہہ رہی کہ پہلے ذیشان آنا چاہیں گے. اچھا جی, طارق کا بہت ایکسٹراڈنری رہا. اگر آپ نے نوٹ کیا ہو تو کلاس ہینڈلنگ تھوڑی سی طارق کی زیادہ اچھی تھی. اس کی وجہ یہ کہ آلریڈی ٹیچر ہے یہ اور پڑھاتا ہے. دوسری چیز جو اس میں ذیشان میں لیگ تھا اور اس میں نہیں تھا, ذیشان نے اپروکسیمیٹلی 13 سے 14 منٹ بولا, تو وہ 5 منٹ سے کتنا زیادہ ہو گیا تو نیگیٹو مارکنگ ہو جاتی ہے. طارق نے اس چیز کو بہت خیال رکھا, حالانکہ یہاں کہیں بھی گھڑی نہیں لگی ہوئی, لیکن اس کے مائنڈ میں بلاک تھا چونکہ پڑھاتا ہے نا, تو یہ چیزیں ہو گئیں. صحیح ہے. تو اوور آل بہت اچھا رہا, دونوں کا باڈی لینگویج کی بہت پازیٹیو تھی, ریفرنسز اچھے تھے, آڈینس رسپانس اس کا بہتر تھا, چوائس آف ورڈز بھی اچھی تھی اور ٹاپک بھی صحیح چنا ہوا تھا. تو ماشاءاللہ بہت اچھا رسپانس رہا. اب یہ نیکسٹ ٹائم کے لیے بھی ہم کسی کو ریکمینڈ کر دیتے ہیں کہ جو بولیں گے تو نیکسٹ ٹائم کے لیے یہ ہے کہ صبا بیٹی کہہ رہی تھی وہ بولے گی تو صبا بیٹی بول لے گی,
निगत बेटी बोलना चाह रही हैं तो ये बोल लेंगी, तो इन दोनों को कर लेते हैं, सही हो गया। तो ये है कि नेक्स्ट टाइम के लिए आप लोग होमवर्क कर लीजिएगा। इन बिटवीन अगर आप में से किसी ने भी कोई चीज़ पूछनी हो लेक्चर तैयार करते हो, मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं। कोई अनहोना नहीं होता यहाँ पे करना, सिर्फ ये होता है कि पहला स्टेप होता है तो दूसरा होता है। 5 स्टार से ये कि रेफरेंसेस जब दिए जा रहे हो तो ख्वाहिश ना हो उसके अंदर रिसर्च हो, हवाला हो तारीख का, कि इसलिए होता ही कि भाई मुझे फॉर एग्जांपल ये अच्छा लगता है लेकिन दुनिया कहती है यार इससे थका हुआ प्रोजेक्टर नहीं है, तो फिर मैं इसकी क्यों मिसाल दूं सिर्फ इस वजह से कि मुझे अच्छा लगता है। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, सही है। अच्छा, आज का जो हमारा आज का जो हमारा टॉपिक है, आज का हमारा ये है कि कम्युनिकेशन जो रिलेशनशिप्स के अंदर होती है वो कैसे की जाती है। सही है ना, रिलेशनशिप्स बेइंतहा होते हैं। कितने टाइप्स के होते हैं रिलेशनशिप? आपको नहीं पता, रीबा को पता, कुछ ना आता हो रीबा से पूछना चाहिए। कितने टाइप के होते हैं रिलेशनशिप? आप बोलो, अम्मा से पूछेंगे। सही हो गया, इसके लिए कितने टाइप के होते हैं? खुली बात। बिल्कुल सही, बिल्कुल बिल्कुल। अब ये जो चीज़ बोली गई उसको मैं थोड़ा सा लफ्ज़ों में एक्सप्लेन करता हूँ तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। सिर्फ 2 तरह के रिलेशंस होते हैं। एक वो होते हैं कि जो अल्लाह ताला ने बनाए, एक वो हैं जो आप खुद बनाते हो। बस 2 तरह के रिलेशन हैं इस चीज़ के लिए। अब उसमें आप कैटेगरीज जब बनाना शुरू करोगे तो माँ बाप आ जाएगा, पहली वाली कैटेगरी जो अल्लाह ताला ने बनाए, माँ बाप होगा, बहन भाई होंगे, औलादें होंगी आपकी, ये सारी वो आगे कैटेगरीज जो कि अल्लाह की तरफ से है। दोस्त आप खुद बनाते हो, सही हो। आज के माशरे में मियाँ बीवी भी खुद बनाते हैं लोग, सही हो गई, तो वो भी खुद बन रहे हैं इसके लिए। पड़ोसी आप खुद बनाते हो, आप किसी के पड़ोस में रहना चाहते हो रह लो, नहीं रहना चाहते ना रहो, सही होगी। तो लेकिन ये वो चीज़ें जो हमारी चॉइस है। अच्छा, इनके साथ अलहदा होगी बातचीत और जो अल्लाह ताला बनाते हैं उनके साथ अलहदा होगी बातचीत, सही। अब उसके तरीकों पर हम आ रहे हैं कि वो किस तरह से चीज़ चलेगी। अच्छा, इसमें मेरी कोशिश होगी कि मैं स्लाइड्स वगैरह बहुत ज़्यादा ना चलाऊं, क्योंकि मैं तो सिर्फ स्लाइड इस वजह से लाया हूं कि स्लाइड मैंने भेजनी है आप लोगों को, सही होगी। मेन मेरा फोकस जो होगा वो होगा जो आप लोगों के साथ मैं कम्युनिकेशन करूंगा कि जी रिलेशनशिप के बारे में। सबसे पहली चीज़ मेरी जो है, जब मैं इस पे काम कर रहा था तो मैं इसकी डेफिनेशन कैसे दूंगा, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ रिलेशनशिप, क्या समझते हो, कैसे डिफाइन करना चाहिए लफ्ज़ों में। आज आप ब्लैंक हो रही, मैं इधर आ जाता हूँ जी। अम्मी से पूछ लेते हैं ना, आपने कहा था ना कि जो पूछ रहा हूँ अम्मी से पूछ लेते हैं, इसके लिए नहीं पूछते जी। हाँ, कैसे डिफाइन करें रिलेशनशिप को? इंसान का बाउंड, बिल्कुल सही हो गया सीन का ताल्लुक हदूद में रहते हुए। रिलेशनशिप इज द वैल्यू गिवन टू अ स्पेसिफिक पर्सन। हाँ, अच्छा लफ्ज़ों का चुनाव किया तारिक ने। नहीं, प्योरिटी के लफ्ज़ यहाँ पे डालना नहीं चाहूँगा मैं, इसलिए कि पता है कि इसकी ब्यूटी है वो ख़त्म हो जाएगी। ज़ीशान ने कहा बॉन्डिंग, बिल्कुल आप देखें मैं बॉन्ड ही लेकर आया हूँ। जब मैं इसको कर रहा था एक्सप्लेन, एक तो चीज़ होती है जब भी मैं रिसर्च कर रहा होता हूँ तो मैं ये देखता हूँ कि दुनिया में जो अल्लाह ताला ने चीज़ें रखी हैं वहाँ से मुझे कोई मिसाल मिले। जब मैंने टाइम टोपोलॉजी डिज़ाइन किया था तो क्या था कि ये जो इलेक्ट्रॉन होता है इसकी 8 जगह होती हैं, हमारी यूनिवर्स के लिहाज से 8 प्लेसेस उसकी होती हैं, ऑक्टेट रूल कहते हैं उसको, उसी पे रख के मैंने किया। जब मैं इस तरफ आया तो इसका मुझे ज़ीशान का सेंटेंस याद था कि यार बॉन्डिंग होती है। अब मैंने कहा कि कायनात के अंदर बॉन्डिंग है कितनी किस्म की, तो कायनात के अंदर अगर सोचे ना तो बॉन्डिंग है कोवैलेंट बॉन्डिंग, आयोनिक बॉन्डिंग एंड कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्डिंग। 9 से शुरू हो जाती है कि 9 से दिल लगा के पढ़ लेते तो सेकंड ईयर याद ना आता, 9th भी याद आ जाता, सही होगी बात। अच्छा, बॉन्डिंग जो है इसको कहते हैं जी रिलेशन। बॉन्डिंग बिटवीन 2 ह्यूमन बीइंग्स इज कॉल्ड रिलेशनशिप, सही हो गई।
What type of bonding? अब वो आगे जाए, जैसे देखें कोवेलेंट बॉन्डिंग होती है शेयरिंग, दोस्ती जो होती है ये शेयरिंग है, आपकी चीज दूसरा भी इस्तेमाल कर लेता है, आप भी कर लेते हो उसके लिए। मियां बीवी वाले को मैं कह रहा हूं कि आयोनिक बॉन्डिंग, क्योंकि लड़की पूरा घर छोड़ के मियां के पास चली जाती है। आयोनिक बॉन्डिंग में यही होता है ना, पूरा इलेक्ट्रॉन दे दिया इस चीज के लिए। कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्डिंग बेसिकली ये होती है कि ये होती क्या है, कोवैलेंट बॉन्डिंग, इलेक्ट्रॉन इतना दूर चला जाता है कि लगता है कि उसके पास है, होता नहीं है। तो ये शक वाला रिलेशन है थोड़ा सा, तो दैट सा इसको मैं कोई नाम अभी नहीं दे रहा, लेकिन बहरहाल ये बताने का मकसद मेरा ये है कि रिलेशनशिप को आप समझने के लिए बॉन्डिंग ही जहन में रखें। सही हो गई। अच्छा, अब इसके बाद अगला हमारा जो सवाल है, किसमें? नहीं, इसमें अभी मैंने नहीं शो किया, ये तो मैं सिर्फ जनरल से मैंने मिसाल दी है। सही है ना? अच्छा, अब हमारा अगला जो आता है वो आता है कि रिलेशनशिप के लिए किन चीजों का होना सबसे ज्यादा जरूरी है। एक एक भी सारे बताएंगे तो 20 आ जाएंगे मेरे पास। ट्रस्ट। आपकी बेस्ट फ्रेंड कौन है? बहुत सारी बेस्ट कैसे हो सकती है? एक आध हो सकती है। वो आपकी बेस्ट फ्रेंड क्यों है? चीजें शेयर करती होगी, ट्रस्ट है। 1 पॉइंट एजेंडा ट्रस्ट ही है। बर्दाश्त, कंट्रीब्यूट, ट्रस्ट, 3 चीजें आ गई हमारे पास। खसूसियात क्या? ये ना कि रिलेशनशिप के लिए क्या चीज इंपॉर्टेंट है? खसूसियात। अब हर किसी के लिहाज से अलग खसूसियात है। होंगी तो ठीक। अच्छी खसूसियात ये क्या? अब अच्छी आपकी अपनी डेफिनेशन है। सिंसियरली ट्रस्ट होगी, और आपने एक और क्या ऐड किया? बर्दाश्त कहा था। आपने क्या कहा? अंडरस्टैंडिंग जरूरी है, गिव एंड टेक जरूरी है, किसी को अपने से कम ना समझे, ऐसे नॉलेज की वजह से इस चीज के लिहाज से सही हो गया इसके लिए। हाँ बिल्कुल, समराइज करें। टोटल डेडिकेशन, एक दूसरे के साथ खड़ा होना, एक दूसरे को साथ लेके चलना, इस चीज के लिहाज से सही हो गया। सारी जो मेरे को वो पॉइंट्स बताए गए, मुझे उससे लग रहा है हर किसी ने अपना अपना एक्सपीरियंस मुझे दे दिया। अच्छा, उससे मुझे ये समझ में आ गया मामलात कैसे चल रहे हैं सब लोगों के घरों में। सही होगी। कम टू द, अब देखिएगा, आप ही सबकी बातों को मैं पॉइंट्स में बनाकर लाया हूं। रुकूंगा हर पॉइंट पे ताकि मैं आपकी बॉडी लैंग्वेज को देखना चाहूंगा कि पॉइंट उतनी मेहनत से बने हैं या नहीं है। सबसे पहला मैंने लिखा, रिस्पॉन्सिबिलिटी का नाम है जी रिलेशन। कोई भी रिलेशन हो उसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी हो। आप जहन में सारे रिलेशन लेकर आ जाएं। कोई रिलेशन ऐसा हो ही नहीं सकता जो विदाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी आए, और अगर आप विदाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशन बनाने जा रहे हो तो वो रिलेशन बनेगा ही नहीं, हो ही नहीं सकता। आप अपने साथ एक दिन चलेगा, महीना चलेगा, 2 महीना चलेगा, साल चलेगा, उससे खत्म होना ही होना है, क्योंकि विदाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं हो सकता, पहला। दूसरा, कमिटमेंट। जब आप किसी के साथ दोस्ती करते हो या किसी के साथ निकाह की निस्बत करते हो या क्या कहते हो, किसी के साथ अपना किसी के पड़ोस में जाते हो, आप एक कमिटमेंट करते हो। सही होगी ना? अगर उस कमिटमेंट के बगैर आप रिलेशन बनाने जा रहे हो फिर भी रिलेशन नहीं बनेगा। सही हो गया। अच्छा, आप लोगों ने कहा था वर्ड ट्रस्ट, मैंने उसके लिए यहां एक बड़ा वर्किंग किया, गलत भी हो सकती है, ह्यूमन हो। मैंने ट्रस्ट को चेंज किया, वर्ड को मैंने कहा म्यूचुअल ट्रस्ट। इसलिए कि अक्सर बेशतर हमारे इधर होता है क्या, जब मैं फैमिली काउंसलिंग खासतौर पे कर रहा होता हूं तो लड़का जो होता है कि वो उस पर कह रहा होता है कि ट्रस्ट नहीं है उसको, ये लड़की जो होती है वो उस पर कह रही होती है। भाई ये लव्स इंडिविजुअल है ही नहीं, ये है ही म्यूचुअल। सही है। माजरत, होनेस्टी, सच्चा होना चाहिए। किसी भी तरीके का अगर उसमें झूठ डाल दिया गया,
کسی بھی ریلیشن کے اندر جب آپ جھوٹ ڈال دیتے ہیں تو وہ ریلیشن ختم. اچھا, میری ذاتی بالکل صحیح ہے. اب اس کو دیکھیں گے. انہوں نے کہا ریلیشن میں ہونی چاہیے. میں نے آج تک جتنی بھی ورکنگ کی ہے جہاں جھوٹ ڈلا, چاہے استاد شاگرد کا ریلیشن تھا, ماں باپ کا ریلیشن تھا, وہ ریلیشن خراب ہو گیا. صحیح ہو گیا تھی. اچھا, ہم آ گئے یہاں تک. اس کے بعد آ گئے ٹرو لو. لو ہوتا ہی ٹرو ہے, لیکن یہ میں نے اس وجہ سے ڈال دیا کہ وہ جو عشق اور وہ جو کہانیاں تھیں نا, اس کی وجہ سے مجھے لو ٹرو, اس لیے کہ سچی محبت جو ہوتی ہے اس میں سارے وہ پیمانے ہوتے ہیں جو رب نے بنائے ہیں. صحیح ہوگی. اب وہ پیمانے جب خراب ہوتے ہیں تو وہ عشق بن جاتا ہے, اور عشق نرا کیا ہے, ریلیشن خراب کرنے والا نام ہے. صحیح ہوگی. assertive کمیونیکیشن, وہاں ریلیشن شپ کھڑے ہوتے ہیں جہاں assertive کمیونیکیشن ہوتی ہے. جہاں اگریسو ہوگی, جہاں پیسو ہوگی, وہاں ریلیشن شپ کھڑا نہیں رہ سکتا. ریلیشن شپ میں میوچول بینیفٹس ہونے چاہیے ہیں. اگر ون سائیڈڈ بینیفٹ ہمیں نظر آ رہا ہوگا, وہ غلامی تو ہو سکتی ہے, وہ ریلیشن نہیں ہو سکتا. ریلیشن شپ کے اندر ٹائم اینڈ اسپیس ہونا چاہیے. جو بھی دونوں پرسنالٹیز ہیں وہ ایک دوسرے کو ٹائم بھی دیتے ہوں, ایک دوسرے کو اسپیس بھی دیتے ہوں. صحیح ہو گیا. ریلیشن شپ میں پازیٹیو مائنڈ سیٹ ہونا چاہیے ہے. یہ گنی چنی چیزیں تھیں جو کہ چھوڑ دوں, لیکچر ختم کریں بس. اچھا اچھا, یہ کیا تھا کہ یہ تو جرنل تھی, میں پراپرٹیز لے کر آیا, اور جیسے عارف نے یہ کہا کہ اس کے بعد ختم ہو جاتا ہے. کہانی ہمیشہ شروع ہی اس کے بعد ہوتی ہے جب علم آتا ہے. جب علم نہیں ہوتا تو جیسے خالی برتن بولتا ہے نا, پھر وہ کہانی ہوتی ہے. صحیح ہوگی. میں کیس اسٹڈیز بنا کے لے آیا ریلیشن شپ کے لحاظ سے. اب آپ لوگ اس میں حصہ ڈالیں گے تو آگے چلے گی, ورنہ تو میں صرف گنے چنے لے کر آیا. جتنا بھی ٹائم ہوگا اب میں کیس اسٹڈیز ہی بولنے جا رہا ہوں. میرے پاس تقریباً 45 منٹ ہے. ڈائلاگ ود پیرنٹس, یہ ہے کمیونیکیشن ود پیرنٹس. صحیح ہوگی. بچوں کا ماں باپ سے ریلیشن. صحیح ہوگی. چونکہ ہمارا کمیونیکیشن کا وہ ہے, پرسنالٹی کا نہیں ہے, تو میں پرسنالٹی نہیں بولوں گا اس کے اندر, میں بولوں گا کہ کمیونیکیشن کیسی ہو رہی ہے. کمیونیکیشن جو مجھے سننے کو ملی, ابو آپ نے ہمارے لیے کیا کیا ہے. ایک جملہ سننے کو آتا ہے بہت عرصہ. اب اگر ہم اس کے مائنڈ سیٹ کو دیکھیں, جتنے ہم نے پچھلے لیکچر دیے تو اس کو دیکھیں, اس کے اندر کیا ہے. اس کے اندر جو بول رہا ہے اس کا تکبر ہے, نیگیٹیوٹی ہے اس کے اندر. صحیح. اس کے علاوہ ہے نہیں کہ آپ دیکھو ایک چیز ہے کہ اگر میں ابو کو ابو سمجھتا ہوں تو میرے سے پوچھنے کا حق ہی نہیں ہے. صرف ایک چیز پوچھنے کا حق ہے, اگر انہوں نے آپ کو گناہ پہ راغب کیا ہے تو. اس کے علاوہ آپ کو پوچھنے کا حق نہیں ہے. تو آپ کا پوچھنا اس کا مطلب کیا ہو رہا ہے کہ صحیح ہے نا, بالکل صحیح ہے. اچھا اچھا, امی آپ تو بیکورڈ ہو بالکل ہی, آپ کی ساری باتیں پرانی اور گھسی پٹی ہوتی ہیں اس کے لیے. صحیح. کمیونیکیشن میں کیا ہے کہ ٹوٹل نیگیٹیوٹی. صحیح. اچھا, یہ ساری ریئل ٹائم سٹوریز ہیں میری, کوئی بھی ایسی نہیں ہے کہ صرف میں سوچ کے کر دوں. یہ وہ ہیں جو میرے پاس کیسز ہیں, اسی وجہ سے نہ نام ہے نہ کچھ ہے, لیکن حقیقت پہ مبنی جملے ہیں.
آپ کی وجہ سے میری شادی نہیں ہوئی, آپ نے لوگوں سے ایسے تعلقات ہی نہ رکھے کہ ہم لوگوں کی شادیاں ہوتی. ارے بھائی یہ کیا بات ہو رہی ہے؟ صحیح ہو کہ نا مائنڈ سیٹ. اگر آپ مہنگے اسکولوں میں ہمیں پڑھا دیتے نا, ہم بھی کچھ بن گئے ہوتے. آپ کو تو میں اچھا ہی نہیں لگتا نا, اسی وجہ سے مجھ پہ تو پیسے لگائے ہی نہیں کبھی آپ نے. صحیح ہو کہ یہ کیس اسٹڈیز کہہ رہی ہیں کہ یہ ایک ایوریج یا بلو دین ایوریج بچوں کی اپنے ماں باپ سے کمیونیکیشن ہے. صحیح ہے, اس میں قصور ماں باپ کا بھی اتنا ہی ہوگا اگر ہم اس چیز پر آتے ہیں, اس لیے کہ سکھاتے تو وہی ہیں نا. کہیں نہ کہیں جیسے یاد ہوگا بالکل سٹارٹنگ کے میرے 2-3 سیشن یاد کریں, میں نے کہا تھا کہ ہم بچوں کو سکھا ہی نہیں پاتے. ابھی کل پرسوں کی بات ہے, سیشن چل رہا تھا تو ایک نے میرے سے پوچھا کہ ہم بچوں کو کیسے ٹیچ کریں. میں نے کہا 5, 6, 7 سال تک بچہ آپ کے لفظوں کی حرمت سمجھ ہی نہیں سکتا. آپ یقین کرو اس کو گالی دو ہنس کے, وہ انجوائے کرے گا, کیونکہ وہ لفظ تھوڑی سمجھ رہا ہے, وہ تو آپ کے ہنسنے کو سمجھ رہا ہے, باڈی لینگویج سمجھ رہا ہے. تو آپ رسپانس دو نا. آپ کیا کرو, آپ ریسرچ گھر میں کر رہے ہوگے تو وہ ریسرچ شروع کر دے گا. صحیح ہوگی اس چیز کے لیے. آپ ٹی وی دیکھتے ہوئے علم والے کامنٹس کرو, وہ علم والے کامنٹس کرے گا. میں بھی آپ کو آنے سے پہلے کی بات بتاتا ہوں, 2:30 بجے کی بات بتا رہا ہوں. 3 بجے تم 2:30 بجے تو میرے پاس آئے تھے, 2:10 کی بات بتا رہا ہوں. جب یہ لوگ میرے پاس آئے اس سے پہلے, میرے تیار ہونے سے پہلے کی بات. میرا بھتیجا مجھے آ کے کہتا ہے کہ ایک بات مجھے بتائیں, رمضان پیچھے کیوں ہو جاتا ہے؟ یار بات تو تم نے بہت اچھی کی ہے, اب دیکھو اس پہ ریسرچ کرنی بنتی ہے نا. میں نے اسے بتایا کہ جو عام ہمارا سال ہوتا ہے یہ سولر ایئر کہلاتا ہے, سولر کیلنڈر, یہ 365 ڈیز کا ہوتا ہے. جو اسلامک کیلنڈر ہے یہ مون کیلنڈر ہے, لونار کیلنڈر کہلاتا ہے, یہ 360 ڈیز کا ہے. کہتے ہیں چاچو ایک بات بتاؤں, یہ بات سمجھ نہیں آئی ہے. یعنی کہ یار بات صحیح ہے, اگر چاچو ٹیچر ہو تو چاچو کو سمجھانا بھی آنا چاہیے بھائی. میں نے کہا ہم اینیمیشن دیکھیں گے. ہم نے کہا ہے موبائل بھائی, وہاں نکالے موبائل, یوٹیوب پہ گئے, ہم نے ٹھک سے اینیمیشن نکالی. صحیح ہوگی. اب اس اینیمیشن میں اسے ساری چیزیں بتائیں, اسپن بتائی. صحیح ہوگی. آپ میں سے جس نے یہ کیا ہوا کام آپ کو پتا ہوگا کہ ارتھ کی روٹیشن کیسے ہے, اینگل کتنا ہے. صحیح ہوگی. سیزن بتائے اسے, اب سیزن کیسے بن رہے ہیں, اسے ڈے روٹیشن پوری کی پوری بتائی اس چیز کے لیے. تو کیا ہوا, 9 منٹ 40 سیکنڈ میں اس کی یہ تمام چیزیں ویل ڈیفائن ہو گئیں. ہم اگر گھروں میں فلمیں دیکھ رہے ہوں جس میں صرف عشق بازی ہو رہی ہو, جس میں صرف ٹھڑک ہو رہا ہو, اور ہم بولیں یار بچے کو ٹیچر بھی رکھ کے دیا ہوا ہے, ارے بھائی وہ ٹیچر سے بھی عشق بازی کرے گا. میرے پاس ایک کیس آیا, آپ یقین کیجئے کہ ان کے پیرنٹس کے بارے میں کہا گیا یار دینی ہے, ایسے ہیں ویسے ہیں, یہ عشق کا چکر پتہ نہیں لڑکے میں کیسے پڑ گیا. اب میں نے جب اس کے ساتھ بات کی تو پتہ یہ چلا کہ وہ 9th میں اپنے ٹیچر کے ساتھ بھی ڈیٹنگ کر چکا ہے. اب وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ بھائی صرف لفظوں سے کہاں سے سمجھ میں آتی ہیں چیزیں. ہمیں